غلامی کی سند آپ سے لینا ہے، اب کہاں سے کہنا ہے، اب کہاں سے کہنا ہے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے۔ یہ ذکر حسین کا مقصد پورا ہو رہا ہے، یہ ذکر حسین کا مقصد پورا ہو رہا ہے جب نام علی ولی اللہ بلند ہو جائے، اس لیے کہ جس کے پاس ولایت ہے اس کے پاس ٹرو اسپرٹ میں رسالت بھی ہے اور توحید پروردگار بھی ہے۔ دیکھو صحیح جو ہمیں عقیدہ بتلایا گیا، اثنا عشری صحیح عقیدہ وہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ جلوس میں کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ گھبراتے نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ، لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ تو جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ رسول جیسے رسول نہیں ہے، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حسن منی وانا منی، حسین منی وانا من الحسین۔ اسی خاطر ہے کہ جب حسین پشت رسالت پر ہوں تو نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے، امامت رسالت کی پشت پر ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ماشاءاللہ ان ہزاروں کے اجتماع میں تمام ہی موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسین تو انسانیت کے امام ہے۔ انسپریشن امام حسین کی آج تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ میرے ہر سامع کے ذہن میں حدیث ہے، اور جس کے ذہن میں نہیں میں ان کی خدمت میں پہنچاؤں۔ حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اللہ کے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہو مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ ہائے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ سبحان اللہ۔ میں یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، سب کو مار دیا جائے، حسین کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہے، ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہے۔ اب آپ دلال حسین، کتاب صحاب رحمت میں روایت ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر دن فریاد کر کے روتی ہیں۔ زہرا کے لیے 1400 برس گزر جائیں، قیامت تک گزر جائیں، یہ غم کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ وہی حسین کی پیاس، وہی حسین، اللہ اکبر۔ دیکھو مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے، حسین کے نام سے آج پانی پلاتے ہو نا،
لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. دیکھو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو گوشت خریدنے گیا ہو رو رہا ہو. سید الساجدین قصاب سے پوچھتے تھے تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ اور وہ کہتے ہیں مولا جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہ پلایا اس وقت تک ذبح نہیں کیا. اور مولا مدینے سے کربلا کا رک کر کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. حسین کے نام پر 2 آنسو بہ جائیں. آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دیکھو ایک خاص ادب ہے حسین پر رونے کا. میرے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے. ہم تو سلام کرتے ہیں نا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لیکن جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا تو وہ حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. السلام علی الشفاء الزابلات. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہوئے ہوئے تھے. سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی. السلام علی المقطع الاعضاء. سلام ان اعضاء پر جن کو ایک کے بعد ایک کاٹا جا رہا تھا. سلام ان سروں پر جو نو کے نیزہ پر بلند ہوئے تھے. ایک میں بہت بڑے مرد تقلید ہیں ان کے پاس گیا تھا جب نجف اشرف. انہوں نے کہا کہ عزاداروں کو یہ بتلانا کہ جب کربلا جائیں نا تو یہ نہیں سمجھیں کہ زری میں حسین کی میت دفن ہے. لاش کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے, اس لیے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے تھے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے تھے. حسین کا لاشا جی حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا تھا. نام امام حسین پر جلوس ہے. میں کیا عرض کروں, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے مسائل پڑھوں, علی اکبر کے زخمی کلیجے کے مسائل پڑھوں. دیکھو یہ ساری شہادتیں تو عاشور کے دن ہوئی ہے نا, لیکن ہم مخصوص کر دیتے ہیں شب 6 کو ایک شہادت پڑھتے ہیں, پھر شب 7 کو پڑھتے ہیں, شب 8 کو پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا 8 کو 9 محرم. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کا بیان تو ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ ایک شہادت کا بیان ہوتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. علی اکبر کی شہادت سنو تو بس روتے ہی رہتے ہو. کسی خطیب میں بھی ہمت نہیں کہ پھر اور کچھ اور آگے پڑھ سکے. سوچو جو ہم سن نہیں سکتے اور ایک دن میں پڑھ نہیں سکتے, حسین نے ایک دن میں اٹھا کے بتائے لاشیں. ایک لاش ابھی لایا ہے, ایک لینے چلا ہے. آئے اب عبداللہ حسین ہے. لیکن ایک وصیت بی بی کی بعض علماء سے ہے کہ فرمایا تھا کہ تم میرے حسین کے مسائب پڑھتے ہو تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں تھی. حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. سید سجاد کے پاس آئے, غش کے عالم میں تھے, بیدار فرمایا. کہا بابا آئینا امی العباس. بابا چچا عباس کہاں ہے اس وقت؟ کہ قد قتل مارے گئے. آئینا اخی علی الاکبر. بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ قد قتل مارے گئے. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور کی داستان ایک جملے میں مکمل کی تھی کہ بیٹا اس وقت مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا ہوتا. سجاد نے اپنی کمر کو تھاما, بلند ہو کے کہا پھوپھی اماں میری تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہ گیا, میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہ تم امام وقت ہو, تمہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے. امانت تفویض فرمائی اور اس کے بعد امام حسین چلے. اب یہ مصرے تو کس نے نہیں سنے ہوئے جو اردو زبان کے عزادار ہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو, گریا کرنا نام امام حسین کا. نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو, اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے. جلوس امام حسین ہے, کوئی اور ذکر ہو ہی نہیں. حسین پہنچے, حجت تمام کی, اس کے بعد تلوار کو بے نیام کیا. فرماتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا. عباس کو بھی مار دیا تم نے, میرے اکبر کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے, عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا. کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس تم نے؟ یہاں تک کہ ایک عصر عاشور کی منزل آئی. وقت تمام ہو رہا ہے عزیزوں. گویا ندائے قدرت آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے حسین,
پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اب عبداللہ الحسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باقی بھی فوجیں واپس پلٹنا شروع ہوئیں۔ مختل سے پڑھوں فرقۃ بالرما و فرقۃ بالسیف و فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے۔ راکب دوش رسول ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، یہاں تک ایک شخی نے زور سے پتھر مارا عبداللہ الحسین کی پیشانی اتھر پر۔ بلا تشبیہ امام نے اپنا پیرہن بلند کیا تاکہ اس خون کو اپنے پیرہن سے صاف کریں۔ سینہ اتھر ظاہر ہوا، حرملا کا ایک 3 بھال کا تیر چلا، ثلاث شعب۔ یہ وہ تیر تھا کہ جو امام حسین سامنے سے سینے سے نکالتے تھے نا تو کلیجہ باہر آ جاتا تھا۔ پشت سے امام حسین نے اس تیر کو مقتل میں لکھا ہے، پشت سے امام حسین نے۔ جی جزاک اللہ، ثنائے بلند اور یہ نام ہے امام حسین علیہ السلام پر۔ امام رضا کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے آنسو اتنے بہ جائیں کہ رخساروں تک آ غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا کہ صغیرن کا نام کبیرن، کثیرن کا نام قلیلن۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے ہیں امام زمانہ، یہ سب آپ کے محب موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں، اس جلوس میں تشریف اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قابض علی شیبۃ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فضربتن میں ضربت، 12 ضربتیں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، ایک کے بعد ایک ضربت حسین کو لگتی ہے۔ حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا تھا خیمے میں۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا میں یا حسین کے، جو بلند آواز سے نہ رو سکے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ کربلا اپنے دل میں پہنچانا۔ ذوالجناح واپس پلٹا تو 4 سال کی سکینہ باہر آئی، آ کر کا یا جماعتو اشوقی آبی ان کو تلاشانا، یہ بتا بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا؟ ان کو تلاشا بابا پیاسا مارا گیا۔ ہاں سے کشتے شور، سے کشتے شور، اللہ کنزو بغل حسین و کربلا، اللہ کنزو بغل۔ کہ آخر تک مائیں بہنیں مومنین موجود ہیں، جیسے بین الحرمین کھڑے ہو تصور کرو، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف غازی عباس کا حرم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پر سلام ہو، آپ کی اولاد پر سلام ہو۔ ہاں یہ جملے کہو اس تصور کے ساتھ۔ دیکھو میت کے لیے تاکید ہے اور واجب ہے کہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف کرو جب دفناؤ۔ جب سجاد پہنچے ہوں گے تو کہو گا نا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے بابا، تو سید سجاد کو سلام، مولا حسین کو سلام۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ نام حسین پر آخر تک یا وجیہ من عند اللہ اشفع لنا۔ فرصہ نہیں دینا چاہو گے زہرا کو مل کے یا وجیہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ظہور امام کے لیے آخری بار ہے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا۔
عند